ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک کسان اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ وہ بہت غریب ہوتے ہیں۔ ایک رات وہ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں چور آ جاتے ہیں۔ چور آتے ساتھ ہی ان کو آواز دے کے اٹھاتے ہیں تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو چور ان کو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نکال دو، ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ یہ سن کے اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہم تو خود بہت غریب ہیں اور ہمیں فاقے پڑ رہے ہیں، ہم تمہیں کہاں سے کچھ دیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر چوروں کو ان پر ترس آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم جو مال لے کے آئے ہیں اس میں سے آدھا آدھا کر لیتے ہیں، اور وہ ان کو تھوڑے سے پیسے دے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ پیسے دے کر اس کی بیوی جو ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ ہاں واقعی بہت اچھے لوگ تھے جنہوں نے ہماری مدد کی، ورنہ وہ ہمیں جان سے بھی مار سکتے تھے۔ پھر چور اسی طرح ان کے گھر آنے لگ جاتے ہیں اور ان کو اپنے حصے میں سے تھوڑا سا مال دے کر چلے جایا کرتے ہیں، اور وہ لوگ آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیا کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ چور ان کو پیسے دیتے رہتے ہیں اور ان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ کیوں نہ تم بھی ان کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دو۔ وہ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر وہ جب چور آتے ہیں تو ان کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ میرے شوہر کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، یہ بھی چوری کرنے کے لیے تمہارے ساتھ جایا کریں گے، ویسے تو ان کو کوئی پیسے نہیں ملتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اور وہ اس کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک گائے ہے، یہاں سے تم نے ایک گائے چوری کرنی ہے، اور وہ لڑکا سو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ جاتا ہے اس مالک کے پاس اور جا کے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہاری گائیں چوری کرنے لگا ہوں، تمہیں پہلے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو۔ تو وہ اٹھ کے آتا ہے اور ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ تو وہ چور واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہن اپنے شوہر کو سنبھالو، اس نے تو ہمارا بھی نقصان کروا دیا ہے، ہم اچھی بھلی بھینس چوری کرنے گئے تھے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ ابھی نئے نئے چور بنے ہیں، اس لیے ان کو آتا نہیں ہے، پلیز برا مت مانو اور ان کو لے جاؤ۔ اگلے دن وہ ایک جیولری شاپ پر چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب آج کوئی گڑبڑ نہ کر دینا۔ وہاں چوکیدار وہاں پہ بیٹھا سو رہا ہوتا ہے، وہ جاتا ہے اور جا کر تالا توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی آواز سن کر چوکیدار اٹھ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں چوری کرنے کے لیے تالا توڑ رہا ہوں، تم کسی کو بتانا مت ورنہ میرے ساتھی ناراض ہوں گے۔ چوکیدار اس کو مارنے کے لیے بھاگتا ہے اور پھر ان کا وہ بھی پلان خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جاتے ہیں اور جا کے اس کی بیوی کو کہتے ہیں کہ اس نے ہماری آج کی واردات بھی خراب کر دی، اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ ایک آخری چانس دے دو۔ پھر وہ اگلے دن جاتے ہیں کسی کے گھر چوری کرنے کے لیے اور کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ آج آخری موقع ہے، اگر تم نے اسے گوا دیا تو پھر تم ہم اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ اور وہ لوگ اس کے گھر میں گھس جاتے ہیں۔ وہ دوسرے کمرے میں جاتے ہیں اور یہ کچن میں چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ اس کو سوجی نظر آتی ہے تو یہ سوجی کا حلوہ بنانے لگ جاتا ہے۔ اس کی خوشبو سن کے اس کی بیوی جاگ جاتی ہے اور آتی ہے تو کہتی ہے تم کون اور تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں سوجی کا حلوہ بنا رہا ہوں، تم نے کھانا ہے تو چپ کر کے کھا لو، شور مت مچانا۔ اور پھر وہ یہ کہہ کے بھاگ جاتا ہے۔ اتنی دیر میں اس بیوی کا شوہر بھی اٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج تم نے حلوہ بنایا، میرے کہنے پہ تو تم کبھی نہیں بناتی۔ تو بیوی کہتی ہے کہ اوپر والا جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم چوری چوری بناتی ہو تاکہ تم اکیلی کھا لو۔ وہ کہتی ہے کہ اوپر والا جانتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ اوپر سے بولتا ہے کہ اوپر والا کیوں، 4 روپے کے نیچے والا بھی جانتا ہے، اور وہ دونوں پکڑے جاتے ہیں۔ پھر اتنی دیر میں وہ پولیس کو فون کر کے بلاتا ہے اور پولیس والا ان کو آگے خوب دھلائی کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔